ढूंढ ढूंढ کر خوبصورت لڑکیاں خامد کو بطور تحفہ پیش کرتی تھی۔ البرق جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی معرکہ آرائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، داستان شروع کرتے ہیں۔ عورت ایک ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا۔ وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے ہوئے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ پھڑپھڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی تھی۔ آپ آ گئے، اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی، کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا آئی ہوں، وہ جاگ نہ اٹھے، کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے میں سے البرق گزر کر آیا تھا اس میں سے دو مشلیں نکلیں۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھیں۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرق نے آصفہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروحیں تھیں یا لڑکی کے تعاقب میں اس کا خاوند آ گیا تھا؟ البرق ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز گرجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشلیں قریب آئیں تو ان کے ناچتے شعلوں میں البرق اور آصفہ کو چار آدمی نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور تین کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشلیں زمین میں گاڑ دیں۔ کھنڈر کا صحن روشن ہو گیا۔ چاروں آدمی البرق کے گرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح آہستہ آہستہ چکر میں چلنے لگے۔ آصفہ اس کے پیچھے تھی۔ برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے، زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی۔ آصفہ البرق کی عقب سے آگے آ گئی۔ اس نے حقارت اور غصے سے بوڑھے سے کہا، آگے آؤ اور مجھے قتل کر دو، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ چاروں مسلح آدمی ان کے گرد کھڑے تھے۔ برچھی والے نے برچھی آہستہ آہستہ آصفہ کی طرف کی اور اس کی نوک اس کے پہلو سے لگا کر کہا، مرنے سے پہلے برچھی کی نوک دیکھ لو، لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر مرے گا جس کی خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر برچھی چھین لی۔ آصفہ البرق سے الگ ہو گئی اور للکار کر کہا، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے اس آدمی کو کس طرح قتل کرتے ہو۔ البرق خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا۔
لڑکی نے برچھی سے اس پر وار کیا جس سے اس نے برچھی چھینی تھی۔ وہ آدمی پیچھے کو بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے البرق پر حملہ کرنے کی بجائے صرف پینترے بدلے۔ وہ البرق کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ آصفہ کی للکار گرج رہی تھی۔ وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار خالی ہو جاتا تھا۔ البرق نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو دو آدمی اس کے پیچھے آئے۔ آصفہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکارتا رہا۔ تھوڑی سی دیر میں انہوں نے البرق اور آصفہ پر حملے کیے۔ آصفہ ان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی۔ البرق وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تیغ زنی کے جوہر دکھائے مگر البرق اور آصفہ کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا رک جاؤ اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بوڑھے نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر اسے میں زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ البرق نے کہا کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے۔ میں تاجر اور سوداگر ہوں۔ یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو۔ میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ مشلے اٹھا کر چلے گئے۔ البرق کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ البرق نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرق کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرق نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ اسے تو یہ اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اسے کیسی دیوانگی سے چاہتی ہے اور کتنی بہادر ہے۔ دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مر مٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں جب عورت فروخت ہوتی تھی گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 خوبصورت لڑکیاں بغیر نکاح کے رکھ لیتے تھے۔ مسلمان عمرہ کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھی۔ البرق جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرہ بھر محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ البرق کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایسی ایک اور بیوی یا داشتہ رکھ سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے۔ انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھی، قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، اور عمرہ اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا
کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وساطت سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کے لیے عادی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی عادی جنگی قوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔